آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. BLOs گھر گھر جا کر ہی ووٹر میپنگ کا کام مکمل کریں، بصورت دیگر ان پر ہوگی سخت کارروائی. ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے SIR ملازمین کو دیا انتباہ. موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے SIR مہم کی میعاد میں 2 ماہ کا اضافہ کرنے کا کیا مطالبہ. ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی سالگرہ کے موقع پر ریاست بھر میں منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرامز. ہریت مہاراشٹرا کے تحت ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر کی جائے گی شجرکاری. کہا سابق MLC سنجے کینیکر نے. میونسپل اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین انل مکریے کی کاوشوں سے میگا میڈیکل کیمپ منعقد. سینکڑوں مریضوں کا کیا گیا مفت طبی معائنہ. امید پورٹل پر وقف پراپرٹیز رجسٹریشن کے معاملے میں مہاراشٹر وقف بورڈ پورے ملک میں ہوا سر فہرست. 16 جولائی تک 98% وقف جائیدادوں کا متعلقہ پورٹل پر کیا جا چکا ہے رجسٹریشن. وقف انتظامیہ کی اطلاع. اور 14 سال بعد ساوتری بائی پھولے بھاجی منڈی کے سبزی فروشوں کا بندوبست ہوا ختم. 22 جولائی کو اس مارکیٹ کا ہوگا لوکرپن. مگر پرانے کرایہ داروں میں سے بیشتر کرایہ دار اس دنیا سے کر گئے کوچ. تصدیق کے بعد ان کے ورثاء کو دیے جائیں گے اوٹے، کہا اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین انل مکریے نے. خبریں تفصیل سے. BLOs گھر گھر جا کر ووٹر میپنگ کا کام مکمل کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. یہ ہدایت ضلع کلکٹر و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ونے گوڑا جی سی نے SIR ملازمین کو دی. ضلع کلکٹر و ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ونے گوڑا جی سی نے تمام بوتھ لیول افسران کو سخت ہدایت دی ہے کہ وہ ووٹر لسٹ کی خصوصی و جامع نظر ثانی کے دوران اپنا کام صرف ووٹروں کے گھر کے دوروں، متعلقہ پولنگ اسٹیشن یا سرکاری آفس سے ہی انجام دیں. کسی بھی سیاسی جماعت، عوامی نمائندے یا دیگر غیر مجاز مقام سے کام کرنا ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق اس وقت ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی مہم جاری ہے، جس کے لیے ضلع بھر میں 3264 بوتھ لیول افسران تعینات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے بوتھ لیول ایجنٹس مقرر کیے ہیں تاکہ یہ عمل شفاف انداز میں مکمل ہو سکے. ضلع کلکٹر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا مقصد ووٹر لسٹ کی تیاری اور نظر ثانی کے عمل کو مکمل طور پر شفاف اور غیر جانبدار بنانا ہے. تاہم بعض ذرائع سے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ کچھ BLOs سیاسی جماعتوں، عہدیداران یا کارپوریٹرز کے دفاتر میں بیٹھ کر کام انجام دے رہے ہیں جو قانون کے منافی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ BLOs پہلے ووٹرز کے گھروں کا دورہ کریں اور بعد ازاں ضرورت پڑنے پر صرف اپنے مقررہ پولنگ اسٹیشن یا سرکاری دفتر سے ہی کام کرے. اگر کوئی افسر اس کے علاوہ کسی اور جگہ کام کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف ضابطے کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی. مہاراشٹر میں SIR کی میعاد میں 2 ماہ کا اضافہ کیا جائے، یہ مطالبہ الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کیا گیا. اس ضمن میں ایک میمورنڈم موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے ڈپٹی الیکشن آفیسر کے سپرد کیا گیا. مہاراشٹر میں جاری خصوصی جامع نظر ثانی برائے فہرست رائے دہندگان اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے لیے 8 اگست 2026 تک دی گئی مہلت ناکافی قرار دیتے ہوئے کم از کم مزید 2 ماہ کی اس میں توسیع، وسیع عوامی بیداری مہم اور ضروری انتظامی و تکنیکی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے ایک میمورنڈم چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا گیانیشور کمار اور چیف الیکٹورل آفیسر مہاراشٹر کے نام ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر سشیلا پالوے کے توسط سے پیش کی گئی. میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 12 کروڑ آبادی والے مہاراشٹر جیسے وسیع ریاست کے لیے موجودہ مدت ناکافی ہے. لاکھوں کسان خریف کی بویائی میں مصروف ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں وارکری عقیدت مند آشاڑھی واری اور دیگر مذہبی تقریبات کے باعث اپنے آبائی علاقوں سے باہر ہیں. اس کے علاوہ متعدد مقامات پر
پری SIR میپنگ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ BLO حضرات پر اضافی بوجھ ہے اور آن لائن نظام میں تکنیکی مشکلات بھی برقرار ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے اہل ووٹرز اس عمل سے محروم رہ سکتے ہیں۔ میمورنڈم میں SIR عمل کی مدت کم از کم 2 ماہ بڑھانے، BLOز کو مناسب افرادی قوت اور سہولتیں فراہم کرنے، گھر گھر فارم کی تقسیم کو یقینی بنانے، ریاست گیر عوامی بیداری مہم چلانے، مراٹھی سمیت مقامی زبانوں میں سرکاری ویڈیوز اور معلومات جاری کرنے، آن لائن نظام کی تکنیکی خرابیوں کو دور کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اہل ووٹر اس عمل سے محروم نہ رہنے پائے۔ وفد نے اس بات پر زور دیا کہ اس وقت مہاراشٹر میں کوئی فوری انتخابات مقرر نہیں ہیں، اس لیے مدت میں توسیع دینے میں کوئی انتظامی رکاوٹ نہیں ہے۔ جمہوری اقدار کے تحفظ، آزاد و منصفانہ انتخابی عمل اور ہر اہل شہری کے حق رائے دہی کے تحفظ کے پیش نظر الیکشن کمیشن سے مثبت فیصلہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس وفد میں شیخ محسن، ضلعی صدر شیخ مختار عادل مدنی، شیخ بشیر، سریش پوار، لکشمن نروتی گروکھل، انل گپتا، ڈاکٹر سلمان مکرم، فیضان قاضی، جواد قادری اور دیگر شامل تھے۔ انومریشن کا جو پروسیس جاری ہے، اس انومریشن کے پروسیس میں جو عوام کو پریشانی آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں کے جو متعلق ادھیکاری ہے ان سے تفصیل سے گفتگو کی۔ ان سے ہم نے یہ گزارش کی کہ یہ جو 8 دن کا اضافہ انومریشن فارم کے سبمیشن میں ہوا ہے یہ ناکافی ہے۔ بارش کے دن ہے، شیتکری اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، شیتکری کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، گرامین بھاگوں میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پبلسٹی نہیں ہوئی ہے، لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں ایسی سمبھاونا ہے کہ لاکھوں ووٹرز کے جو ہے تو نام جو ہے اویئرنیس نہیں ہونے کی وجہ سے کٹ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ BLO کو کاریہ مکت نہیں کیا گیا ہے، BLO ایک فل پریشر میں آ رہا، ڈیوٹی کے پریشر میں آ رہا۔ تیسرا یہ ہے کہ BLO کی پرشکشن نہیں ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ BLO کو یہ نہیں معلوم کہ انوملی کیسے ہٹیں گی، کون سی انوملی اس درمیان ہٹائی جا سکتی ہے، کون سی انوملی آپ کو ہیرنگ فیس میں ہٹے گی۔ یہ ایسا اس کے پاس کوئی کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے BLO کے پاس کہ بھئی یہ انوملی ہے اگر تو ایسا ہٹائیے، یہ انوملی ہے تو آپ ہیرنگ فیز میں ہٹائیے۔ ایسا کوئی بھی ان کے پاس ایسا کوئی بھی ٹریننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے۔ اسی لیے ہم نے گیانیش کمار جی سے کہا ہے کہ بھئی یہ 12 کروڑ سے بھی اوپر کی آبادی والا راجیہ ہے، ہمارا مہاراشٹر راجیہ ہے، اور اس کو جو ہے تو اتنے کم اودھی کے لیے انومریشن فارم کا پروسیس یہ ناکافی ہے۔ اس لیے ان سے ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ اس کو کم سے کم 2 مہینے کے لیے بڑھایا جائے، چاہے تو آپ کا چونکہ ابھی کوئی الیکشن نہیں ہے یہاں پر راجیہ میں، تو اس کو آرام سے کیا جا سکتا ہے اور اس کو लंबी अवधी के लिए किया जा सकता है, ये गुजारिश हमने की आहे। या निवेदनामध्ये प्रमुख मागण्या अशा होत्या की जे आपण SIR करत आहोत। दुसरं असं आहे का BLO आपल्याला असं वाटतं का BLO पूर्णपणे प्रशिक्षित नाही, त्यांना पूर्णपणे प्रशिक्षण दिलं नाही असं वाटतं, कारण त्यांच्याशी आम्ही काही प्रश्न केला किंवा जनतेने काही प्रश्न केला त्याचं उत्तर ते देत नाही। अनिमली असेल किंवा SIRचा फॉर्म कसा भरायचा, एन्युमरेशन फॉर्म कसा भरायचा हे सध्या त्यांच्याकडून पूर्णपणे माहिती देता येत नाही। आणि दुसरं एक महत्त्वाचं समजलेलं आहे की कोणत्या ऑथेंटिकपणे कोणी असा व्हिडिओ दिलेला नाही आणि दिला असेल तर जनतेच्या नजरेमध्ये आलेला नाही। तर आम्ही एक रिक्वेस्ट केलेली आहे की आपण जे आहे तर ऑथेंटिकपणे जे एक व्हिडिओ द्यावा निवडणूक विभागामार्फत, जे व्हिडिओ सर्व सामाजिक कार्यकर्ते जनतेमध्ये व्हावं, जेणेकरून त्या माध्यमातून ते फॉर्म भरता येईल आणि लोक करतील। आमची शेवट मागणी अशीच होती की आपण याच्यामध्ये कमीत कमी 2 महिने वाढून द्यावे, जेणेकरून जनतेला SIRचा फॉर्म न्यूमरेशन फॉर्म भरता येईल आणि जे हक्काचे मतदान आहे ते कटणार नाही, अशी मागणी MPच्या माध्यमातून या सर्व आमच्या इथं पदाधिकाऱ्यांनी केलेली आहे। दुकान के इफ्तिताह के बाद सड़क पर कचरा फेंकने की पादाश में देवलाई चौक में वाक़े माधव सोलार एनर्जी के नए शोरूम पर 10,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक देवलाई चौक में वाक़े माधव सोलार एनर्जी के नए शोरूम का इतवार को इफ्तिताह किया गया। ताहम इफ्तिताही तकरीब के बाद चाय और नाश्ते का कचरा अवामी सड़क पर फेंक दिया गया था। सफाई मुहिम के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम ने कचरा देखकर कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने कहा कि अवामी मकामात पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर
ان کے خلاف کیسز بھی درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے شہریان اور کاروباری حضرات سے اپیل کی ہے کہ کچرے کی درجہ بندی کر کے مقررہ مقام پر ہی کچرا ڈالیں اور تمام سماجی و ثقافتی تقریبات کو زیرو ویسٹ ایونٹ بنانے میں ترنگا چوک پنڈھرپور علاقے میں MIDC، ورلڈ بینک پروجیکٹ اور پولیس انتظامیہ کے اشتراک سے انہدامی کارروائی کی گئی اور سڑک کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضہ جات کا صفایا کیا گیا، جس کے بعد راستہ کشادہ ہو جانے کے سبب شہریان نے اس کارروائی کا خیر مقدم کیا۔ والوچ صنعتی علاقے کے پنڈھرپور ترنگا چوک میں MIDC انتظامیہ، ورلڈ بینک پروجیکٹ اور پولیس انتظامیہ نے مشترکہ طور پر انسداد تجاوزات مہم چلائی۔ JCB کی مدد سے سڑک کنارے قائم پختہ تعمیرات، لوہے کے شیڈ اور سیمنٹ کانکریٹ کے اوٹے ہٹا دیے۔ یہ کارروائی بجاج نگر اور والوچ صنعتی علاقے میں جاری تجاوزات ہٹاؤ مہم کے دوسرے مرحلے کے تحت 20 جولائی کو انجام دی گئی۔ اس سے قبل سبزی فروشوں اور بعض مقامی نمائندوں نے متبادل جگہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کارروائی کی مخالفت کی تھی، تاہم انتظامیہ نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پیشگی انتباہ جاری کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر رامیشور گاڑے نے تجاوزات قائم کرنے والوں سے رضاکارانہ طور پر تجاوزات ہٹانے کی اپیل کی اور مخالفت کی صورت میں قانونی کارروائی کا انتباہ بھی دیا، جس کے بعد کئی افراد نے خود اپنی تجاوزات اپنے ہاتھوں ہٹا لی۔ MIDC کے مطابق دوبارہ تجاوزات نہ ہوں، اس کے لیے نالے کی کھدائی شروع کر دی گئی ہے، حفاظتی آہنی جالی نصب کی جائے گی اور شجرکاری بھی کی جائے گی۔ مزید یہ کہ تجاوزات کے خلاف اگست مہینے میں بھی اگلے مرحلے کی کارروائی کی جائے گی۔ اس مشترکہ کارروائی کے بعد پنڈھرپور ترنگا چوک کے شاہراہی حصے سے تجاوزات ہٹنے پر ٹریفک کی روانی بہتر ہو گئی ہے اور شہریان نے انتظامیہ کے اس اقدام का खैर मकदम किया है। अरे परवा आपण इथं आलो होतो काढण्यासाठी, त्यांनी 2 दिवसाची मुदत मागितली होती काढून घेण्यासाठी। त्या हिशोबाने आम्ही आषाढी एकादशीच्या यात्रेच्या पूर्वी ही अडचण वगैरे म्हणून मी सगळं डिस्कसित केलेत। काही लोकांनी बरेच स्वतः काढून घेतलेले आहेत, म्हणजे बरेच त्यांनी स्वतःच काढून घेतले, बाकी काही राहिले आपण काढलेत। आणि नंतर आता सगळा हा मालबा वगैरे हटवून इथं आम्ही आता ग्रीन प्लेस वगैरे डेव्हलप करू। पुढे आता काय नाही, कुंपण घालून ग्रीन प्लेस डेव्हलप करूया, सुशोभीकरण करणाऱ्या जागेत याला आम्ही तार फेन्सिंग घालू, सुशोभीकरण करून देऊ। आणि याच्यानंतर परत आता राहिलेले जे अतिक्रमण आहेत त्याचे पण मार्किंग करायला सोमवारपासून सुरुवात करणार आहेत आणि दुसरा टप्पा अजून ऑगस्टमध्ये किंवा सप्टेंबरमध्ये राबवणार लागतात। संकल्प हरित महाराष्ट्राच्या सहभाग प्रत्येक माणसांच्या नामी मुहिम के तहत रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के यौम पैदाइश पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। ये इत्तला साबिक़ MLC संजय केनिकर ने दी। साबिक़ MLC संजय केनिकर का कहना है कि इस मुहिम का मकसद सिर्फ पौधे लगाना नहीं, बल्कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज़ महाराष्ट्र के अज़म को अवामी तहरीक बनाना है। मराठवाड़ा में 5 लाख और औरंगाबाद ज़िले में 1 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। हम तमाम शहरियान से समाजी तंजीमों, तलबा और नौजवानों से अपील करते हैं कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि दरख्त लगाना आने वाली नस्लों के महफूज और बेहतर मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। या देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि भविष्य काळात येणाऱ्या पिढीवरचं संकट टाळावं या भूमिकेतून एक पेड़ माँ के नाम हे अभियान या देशभरात चालवलं। त्याला अनुसरूनच या राज्याचे सक्षम आणि कणखर संवेदनशील मुख्यमंत्री यांनी आपलं सामाजिक दायित्व स्वीकारून खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राचं मध्ये हरित क्रांती होण्यासाठी जो संकल्प हरित महाराष्ट्राचा सहभाग प्रत्येक जनमानसाचा या भूमिकेतून खरं तर हरित महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून 300 कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प 2047 पर्यंत त्यांनी केलेला आहे। आणि हा संकल्प करताना निश्चितपणे दरवर्षी 14 कोटी झाडं ते लावण्याचा संकल्प करताय। आपण त्या संकल्पनामध्ये त्यांनी केलेल्या संकल्पनेला यशस्वी त्यांच्या या वाटचालीमध्ये उतरण्याकरता लोकसहभाग चळवळ उभं करण्याचं काम मी माजी आमदार संजय केनेकर या अभियानाला मोठं चांगल्या पद्धतीने स्वरूप देण्यासाठी 5 लाख
झाडं मराठवाड्यामध्ये लावण्याचा संकल्प केला. ही झाडं खऱ्या अर्थानं हे लोकसहभाग चळवळ प्रत्येक घटकामधून प्रत्येक गावामधून हे झाड लागलं पाहिजे. औचित्य येणाऱ्या 22 तारखेला देवेंद्रजींचा वाढदिवस आहे आणि देवेंद्रजी जन्मोत्सव हरित महोत्सव असा सप्ताह आपण या ब्रीद वाक्यानं साजरा करत आहोत. प्रत्येक समाजाला प्रत्येक घटकाला यामध्ये सामावून घेण्याचं साठी मी जाहीर आवाहन करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याच्यामुळे निश्चितच आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की या हरित क्रांतीच्या अभियानामध्ये आपण सहभागी व्हावं आणि प्रत्येक गावात प्रत्येक समाजात आणि प्रत्येक घटकाच्या माध्यमातून वृक्षारोपण करावं ही भूमिका घेऊन काम करणार आहे. यामध्ये बचत गटाच्या महिला 1000 महिला 56,000 झाडं लावून देवेंद्रजींना शुभेच्छा देणार आहे आणि त्यामुळेच एक सामाजिक हरित क्रांती आपल्या माध्यमातून व्हावी हीच आव्हान या पत्रकार परिषदेमध्ये. वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह के मौके पर 22 जुलाई से 29 जुलाई के दरमियान बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी, लिहाजा लगाए गए पौधों का डिजिटल तरीक़े से निगरानी करने के लिए खुसूसी ऐप तैयार किया जाए। ये हिदायत मेयर समीर राजुरकर ने मुतल्लिक़ा अफसरान को दी। मेयर समीर राजुरकर ने सहाफ़ियों को बताया कि एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह और रियासत महाराष्ट्र के साबिक़ नायब वज़ीर आला आनजहानी अजीत पवार के यौम पैदाइश के मौके पर 22 से 29 जुलाई तक शहर भर में खुसूसी शजरकारी मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के पहले मरहले में तकरीबन 16,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि मेयर समीर राजुरकर ने पौधों की निगहदाश्त और निगरानी के लिए खुसूसी ऐप तैयार करने की हिदायत दी हैं। इस ज़िमन में मेयर समीर राजुरकर की सदारत में मुनक़दा जायज़ा इजलास में बताया गया कि हरित महाराष्ट्र कमीशन की हिदायत के मुताबिक साल 2026 के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 50,000 दरख्त लगाने का निशाना दिया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 16,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली संजय केनिकर, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में बताया गया कि अवामी बागात, ज़ूलॉजिकल पार्क, शमशान घाट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, म्यूनिसिपल स्कूल्स, सेहत मराकज़, सड़कों के डिवाइडर्स, ग्रीन बेल्ट्स और दीगर खुली जगहों पर मकामी अक़साम के दरख्त लगाए जाएंगे। गड्ढे खोदने, म्यारी पौधों की फराहमी, आबपाशी और पौधों की निगहदाश्त की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मेयर समीर राजुरकर के मुताबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने साल 2047 तक रियासत में 300 करोड़ दरख्त लगाने का निशाना मुकर्रर किया है और इसी विजन को सामने रखते हुए औरंगाबाद में ये मुहिम मौसर अंदाज में चलाई जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ शजरकारी ही नहीं बल्कि पौधों की हिफाजत और परवरिश को भी बराबर अहमियत दी जाए। हर दरख्त की जिम्मेदारी किसी ऑफिसर, मुलाजिम या रजाकार शहरी को सौंपी जाए और हर पौधे की तारीख, शजरकारी, किस्म, नशोनुमा और ज़िम्मेदार शख्स की मालूमात डिजिटल तौर पर महफूज रखने के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर या ऐप तैयार किया जाए। मेयर ने मज़ीद हिदायत दी कि शजरकारी के लिए मेयारी तरीक़ेकार SOP तैयार किया जाए, जिसमें 2 दरख्तों के दरमियान मुनासिब फासला, गढ़ों का मेयार और मुख्तलिफ मकामात के लिहाज से मौजूद दरख्तों की अक़साम की मुकम्मल रहनुमाई शामिल हो, ताकि ये मुहिम सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम न रहे बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अवामी तहरीक बन जाए। देवाभाऊ कृतज्ञता सप्ताह के तहत म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये की काविशों से एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह बीजेपी के शहर और ज़िला सदर किशोर शितोड़े के हाथों किया गया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह के मौके पर मुनक़दा देवाभाऊ कृतज्ञता सेवा सप्ताह के तहत स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये की पहल पर एक अजीम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह बीजेपी के शहर ज़िला सदर किशोर शितोड़े और मेयर समीर राजुरकर के हाथों अंजाम पाया। कैंप में शहरियान के लिए 10 मुख्तलिफ अक़साम के तिब्बी मुआयने, मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज की सहूलत फराहम की गई। ब्लड प्रेशर, शुगर, आँखों का मुआयना, एक्सरे, दांतों का मुआयना और जनरल हेल्थ चेकअप माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में किए गए।
اس کے علاوہ آیوشمان بھارت کارڈ رجسٹریشن کی سہولت بھی مہیا کی گئی۔ اس طبی کیمپ میں 350 شہریوں نے صحت معائنہ کا فائدہ اٹھایا، جبکہ 250 افراد کے خون کے ٹیسٹ کیے گئے۔ طبی معائنے کے بعد ضرورت مند مریضوں کو مزید علاج کے لیے رہنمائی بھی فراہم کی گئی۔ ماہر ڈاکٹرز نے متوازن غذا، باقاعدہ ورزش، صحت مند طرز زندگی اور وقتاً فوقتاً طبی معائنے کی اہمیت پر بھی شہریان کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر انل مکریہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی سالگرہ صرف مبارکباد دینے کا موقع نہیں بلکہ سماج کی خدمت کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طبی کیمپ کا مقصد ہر شہری تک معیاری صحت خدمات پہنچانا، صحت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور حکومت کے عوامی فلاحی اسکیموں کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ آئندہ بھی ایسے عوامی فلاحی پروگرام مسلسل منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر کشور ستوڑے، میئر سمیر راجورکر، کارپوریٹر سیما ساڑوے، کیرتی شندے، امرتا پالوتکر، وجے سنگھ جھالا، مہیش ملیکر، ڈاکٹر اجولا بھامرے، ڈاکٹر لینا سونی، ببن نروڑے، امیت لوکھنڈے، دیپک منڈلے، شری دھربخش، اجیت سنگھ چوہان، بابا جادھو، ہیرالال بیرٹے، یوگیش پرسائی، ادے ملے سمیت بی جے پی کے عہدیداران، محکمہ صحت کے افسران و دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ شرکاء نے اس سماجی خدمت پر مبنی اقدام کو سراہتے ہوئے انل مکریہ کی سماجی وابستگی کی تعریف کی، جبکہ شہریان نے بھی ایسے طبی کیمپس کو عام لوگوں کے لیے نہایت مفید قرار دیتے ہوئے ان کے تسلسل کی امید ظاہر کی ہے۔ ضلع پریشد دفاتر کے مالی اختیارات کم کر کے ریاستی حکومت کے اختیارات میں اضافے کی خبر نے ضلع پریشد انتظامیہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، ان دنوں ریاست بھر میں ضلع پریشد دفاتر کے مالی اختیارات پر حکومت کی جانب سے مزید کنٹرول قائم کرنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ انتظامی حلقوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ضلع پریشد دفاتر کی براہ راست آمدنی اور مالی فیصلوں پر ریاستی حکومت کا اختیار بڑھا تو مقامی خود اختیاری اداروں کی مالی خود مختاری متاثر ہوگی، جس کے نتیجے میں دیہی علاقوں کے ترقیاتی کاموں کی رفتار بھی سست پڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب ضلع پریشد کے عوامی نمائندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اختیارات کم کرنے کے بجائے مقامی خود اختیاری اداروں کو مزید مضبوط اور با اختیار بنایا جائے۔ ضلع پریشد کو ریاست میں منی وزارت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں سڑکوں، اسکولوں، صحت، پینے کے پانی، خواتین و اطفال کی بہبود اور دیہی ترقی سمیت متعدد اہم منصوبوں پر عمل درآمد ضلع پریشد دفاتر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ان منصوبوں کے لیے ریاستی حکومت کی گرانٹس، مرکزی حکومت کی مختلف اسکیمیں، ٹیکس و فیس اور ضلع پریشد کی اپنی آمدنی استعمال کی جاتی ہے۔ تاہم اب اطلاع ہے کہ ضلع پریشد دفاتر کے مالی اختیارات میں تبدیلی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مالی فیصلوں اور محصولات سے متعلق اختیارات کو ریاستی حکومت کے براہ راست کنٹرول میں لانے کی تجویز زیر غور ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ضلع پریشد کی مالی خود مختاری متاثر ہوگی اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق فیصلوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس پر انتظامیہ کے بعض سینئر افسران نے تشویش ظاہر کی ہے۔ دریں اثنا ریاست کی مختلف ضلع پریشدوں کے عہدیداران نے اس مجوزہ اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مقامی خود اختیاری اداروں کے اختیارات کم کرنے کی بجائے انہیں مزید مضبوط اور با اختیار بنایا جانا چاہیے۔ فی الحال اس تجویز پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری موقف سامنے آنے کے بعد ہی صورتحال پوری طرح واضح ہوگی۔ تاہم اس بحث نے ایک مرتبہ پھر ضلع پریشدوں کی مالی خود مختاری اور دیہی ترقی کے مسئلے کو مرکز توجہ بنا دیا ہے۔ امید پورٹل پر وقف پراپرٹیز کے رجسٹریشن کے معاملے میں وقف بورڈ آف مہاراشٹرا پورے ملک میں سر فہرست آ چکا ہے۔ 16 جولائی تک 98% وقف پراپرٹیز کا رجسٹریشن اس پورٹل پر کیا جا چکا ہے۔ یہ اطلاع وقف انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ وقف بورڈ نے مرکزی حکومت کے امید پورٹل پر وقف اداروں اور جائیدادوں کی آن لائن رجسٹریشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے تقریباً 98% اندراجات مکمل کر لیے ہیں۔ اس کامیابی کے ساتھ مہاراشٹرا نے اتر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ جیسے ریاستوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ملک کی صف اول کی ریاستوں میں جگہ بنا لی ہے۔ وقف بورڈ کے چیئرمین سمیر قاضی
और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैयाज खान की क़यादत में 16 जुलाई 2026 तक 32,600 वक्फ इदारों की 46,961 वक्फ इमलाक उम्मीद पोर्टल अपलोड की जा चुकी हैं, जो रियासत की कुल वक्फ इमलाक का तकरीबन 98% है। इस मौके पर चेयरमैन समीर खाजी और CEO फैयाज खान ने बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन को मुबारकबाद देते हुए उनकी मेहनत को सराहा है। वक्फ बोर्ड ने बरवक्त वक्फ ट्रिब्यूनल से मजीद 6 माह की मोहलत हासिल करके बाकी इंदराजात भी मुकम्मल किए हैं, जिसे बोर्ड की मुअस्सर हिकमत अमली और मुस्तैदी की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। जापान की मारूफ कंपनी FTJ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने गुज़िश्ता रोज़ मेयर समीर राजूरकर से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे खुलकर गुफ्तगू की। जापान की मारूफ कंपनी FTJ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कुजी कानाजावा की क़यादत में एक जापानी वफ़द ने मेयर समीर राजूरकर से खैर सगाली मुलाकात की। वफ़द में सुहास कालवे और सुचित्रा कालवे भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान जापान और औरंगाबाद शहर के दरमियान सनती, तालीमी, सकाफ़ती और सयाहती ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। वफ़द ने जापानी सरमाएकारों और सयाहों की सहूलत के लिए सरकारी खिदमात, सयाहत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मालूमात जापानी ज़बान में फ़राहम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मेयर समीर राजूरकर ने इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए यकीन दहानी कराई कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन FTJ इंडिया के ताउन से जापानी ज़बान में मालूमाती ब्रोशर्स और दीगर रहनुमा मवाद तैयार करेगी, ताकि जापानी सयाहों, तलबा और सरमाएकारों को शहर से मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात आसानी से दस्तयाब हो जाए। इस मौके पर तालीम, मुश्तरका सकाफ़ती सरगर्मियों और सरमाएकारी के नए मौक़े पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों फरीक़ों ने मुस्तक़बिल में बाहमी ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इस इक़दाम से जापान और औरंगाबाद शहर के दरमियान दोस्ती, तिजारती रवाबित, सयाहत और सरमाएकारी को नई रफ्तार मिलेगी। बीड़ के एक नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि नीट इम्तिहान में उसके जवाबी पर्चे पर 522 नंबरात होने के बावजूद स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 95 नंबरात दर्ज किए गए हैं। लिहाजा इंसाफ के मुतालबे पर उसने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। नीट इम्तिहान के पर्चे से मुताल्लिक़ तनाज़ा अभी थमा भी नहीं था कि अब इम्तिहान के नताइज पर भी सवालात उठने लगे हैं। ज़िला बीड़ के तालिब इल्म सोहम गावते ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके जवाबी पर्चे के मुताबिक उसे 522 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन जारी करदा स्कोर कार्ड में सिर्फ 95 नंबर दर्ज किए गए हैं। सोहम गावते का कहना है कि उसने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को 7 मरतबा ईमेल के ज़रिए शिकायत भेजी और मुतअद्दिद बार फ़ोन पर भी रब्ता किया, मगर अब तक कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। इस मामले पर इंसाफ की उम्मीद में तालिब इल्म ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से रुजू करते हुए अर्जी दायर की है। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट महेंद्र गंडले ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामले की मुकम्मल जांच और तालिब इल्म को इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। अब इस मुकदमे पर सबकी नज़रें अदालत की आइंदा समाअत और इसके फैसले पर मरकूज हैं। दिनांक 16 जुलै रोजी NTAने रिझल्ट डिक्लेअर केला नीट UGC 2026चा। याच्यामध्ये शुभम नितीन गवते हा जो विद्यार्थी परीक्षेला अपियर झाला होता, याच्या जर OMR शीट आणि अँसर कीचं जर अवलोकन केलं असता त्याला 522 गुण मिळणं अपेक्षित असताना सुद्धा NTAने जे स्कोर कार्ड रिलीज केलं आहे त्याच्यावरती मात्र फक्त 95% गुण त्याला मिळालेले आहेत। त्याच्याकडे जे काही पुरावे आहेत किंवा जे डॉक्युमेंट आम्ही पाहिले त्याच्या ते असलेल्या डॉक्युमेंटवरून असं निदर्शनास येतं की त्याच्या आरोपामध्ये, त्याच्या प्रकरणामध्ये तथ्य आहे। त्यामुळे आम्ही आज मान्य उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका दाखल केलेली आहे। मान्य उच्च न्यायालयाने हे तात्काळ प्रकरण हे 23 जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवलेलं आहे। विद्यार्थ्याला स्कोर कार्ड मिळाल्यानंतर त्याला धक्काच बसलेला होता। त्यानंतर त्यांनी तात्काळ NTAला वारंवार ईमेल्स केलेले आहेत। ईमेलमध्ये त्यांनी 16 घंट्याच्या आत आम्ही त्यांना रिप्लाय देऊ किंवा तुमच्या जे काही तक्रार आहे त्याचं निराकरण करू असं सांगितलेलं होतं, पण आजपर्यंत त्यांच्याकडून कुठलाही पॉझिटिव्ह रिप्लाय आलेला नाही। कोहिनूर कॉलोनी के साकिन एडवोकेट मोहम्मद समी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया इम्तिहान में नुमायां कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद अब वो अपने क्लाइंट्स की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुल्क की दीगर अदालतों में भी पैरवी कर सकेंगे। उनकी इस कामयाबी पर
ان کے عزیز و اقارب نے خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ کوہ نور کالونی کے ساکن ایڈوکیٹ محمد سمیع نے سال رواں آل انڈیا بار امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد وہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں بھی وکالت کرنے کے اہل ہو گئے ہیں۔ آل انڈیا بار ایگزامینیشن کامیابی پر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور ایڈوکیٹ محمد سمیع نے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، جس کی بدولت وہ ملک کی کسی بھی عدالت، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وکالت کرنے کے مجاز ہیں۔ یہ امتحان نہایت سخت ہوتا ہے، جس کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بڑی کامیابی کا سہرا اپنی والدہ اختر فاطمہ کے سر باندھا ہے، جن کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ کامیابی ملی ہے۔ ایڈوکیٹ محمد سمیع کے والد مرحوم محمد عبدالغنی ریاست کے سپلائی ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کمشنر عہدے پر فائز تھے۔ امتحان میں کامیابی اور ہائی کورٹ و سپریم کورٹ میں وکالت کرنے کی اجازت ملنے پر محمد سمیع کے دوست احباب، عزیز و اقارب نے انہیں مبارکباد کے ساتھ ساتھ تابناک مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ اورنگ پورہ بھاجی منڈی میں موجود ساوتری بائی پھلے سبزی منڈی کے چبوتروں کا لوک ارپن 22 جولائی کو کیا جائے گا، جس کی تمام تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ یہ اطلاع میونسپل اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے دی۔ قدیم شہر کے سمبھاجی پیٹ علاقے میں واقع ساوتری بائی پھلے سبزی منڈی 14 برس کے طویل انتظار کے بعد دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے منڈی میں تیار کیے گئے چبوتروں کا معائنہ کیا، جہاں مستقل کاروباری جگہ ملنے کی امید سے خواتین سبزی فروشوں کے چہروں پر خوشی نمایاں دکھائی دی۔ واضح ہے کہ میونسپل کارپوریشن نے تقریباً 14 سال پہلے بی او ٹی بنیاد پر ساوتری بائی پھلے سبزی منڈی کی اثر نو تعمیر کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ عمارت مکمل ہونے کے باوجود ڈیولپر اور میونسپل انتظامیہ کے درمیان تنازع پیدا ہونے سے معاملہ عدالت جا پہنچا، جس کے باعث برسوں تک منڈی کے چبوترے اور دکانیں الاٹ نہ ہو سکیں اور سبزی فروش اس سہولت سے محروم ہو گئے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران دستاویزات کی جانچ، رجسٹریشن اور مستحق تاجروں کی تصدیق کا عمل مکمل کیا گیا، جس کے بعد اب اہل سبزی فروشوں کو چبوتروں اور دکانوں کا قبضہ دینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ منڈی میں کل 140 چبوترے موجود ہیں، جن میں سے 52 اہل سبزی فروشوں کو جگہ الاٹ کرنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جبکہ باقی 88 چبوتروں کے سلسلے میں اصل کرایہ دار کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے باعث ان کے ورثہ کے کاغذات کی جانچ کے بعد قانون کے مطابق الاٹمنٹ کی جائے گی۔ منڈی کے دوبارہ شروع ہونے سے علاقے کے شہریان کو ایک ہی مقام پر تازہ سبزیاں دستیاب ہوں گی، جبکہ سبزی فروشوں کو محفوظ، منظم اور مستقل کاروباری جگہ میسر آئے گی۔ اس موقع پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے کہا کہ برسوں سے زیر التوا یہ منصوبہ اب حقیقت کا روپ لے رہا ہے اور طویل انتظار کے بعد سبزی فروشوں کو ان کا جائز حق ملنے جا رہا ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ منڈی کے آغاز سے نہ صرف تاجروں بلکہ شہریان کو بھی بڑی سہولت حاصل ہوگی۔ 14 वर्षानंतर वनवास भाजी विक्रेत्यांचा संपणार आहे। खूप संघर्ष करावा लागला। त्याच्यामधले 140 पैकी कमीत कमी 50% लोक मेलेले। फक्त आता 140 पैकी 52 लोक आले आमच्याकडे आणि 34 पैकी 20 लोक आलेले आहे। त्यांच्या जे आजीवन आहे त्यांना देणार आहे। वारसदाराचा सगळ्याचा NOC घेऊन मग त्यांचा विचार करू। उद्या उद्घाटन आहे। देवाला हेच कृपा करणार, त्यांची आपल्याला आशीर्वाद भेटेल। ते 14 वर्षांत दुकानात बसतात, आतापर्यंत रस्त्यावर बसत होते, ते लवकरच उद्या बसतात। धन्यवाद। जालना के गौलीपुरा इलाके में एक मकान में आज भयानक आग लग गई, जिसके सबब मकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान के कोई इत्तला नहीं है। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे जालना शहर के गौली मोहल्ला में विजय बालकिशन सतकर के मकान में अचानक आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और फर्नीचर, कपड़े व दीगर घरेलू सामान इसकी लपेट में आकर जल गए, जिससे ख़ानदान को भारी मालियत का नुकसान पहुंचा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फायर ब्रिगेड अमला फ़ौरन मौके पर पहुंच गया, मगर इलाके की तंग गलियों और सड़कों के बास बड़ा फायर टेंडर जाए वक़्त तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद छोटे फायर फाइटिंग गाड़ी की मदद से आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने इंतहाई जांफिशानी से कोशिश करते हुए कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया।
جس کے باعث آگ کو آس پاس کے گھروں تک پہنچنے سے روک دیا گیا اور ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے اور متعلقہ محکمہ اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اس کارروائی میں ڈیوٹی پر موجود فائر آفیسر مادھو پان پٹے، اسسٹنٹ فائر آفیسر سندیپ دراڑے، ناگیش گھگے، نتیش ڈھاکنے، کشور سکٹ، شرد بہندرگے، پنجاب راؤ دیشمکھ اور سنجے ہیرے نے جانفشانی سے آگ بجھانے کی کارروائی انجام دی۔ جالنہ میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور دیگر مقدمات میں جیل میں بند ایک قیدی کی سوشل میڈیا پر جیل سے بنائی گئی ریلز وائرل ہو رہی ہیں، جس نے جیل کی سیکورٹی اور انتظامیہ کے کردار پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق جالنہ ضلع میں غیر قانونی اسلحہ اور دیگر مقدمات میں گرفتار ایک ملزم کی جانب سے جیل کے اندر ریلز بنا کر انسٹاگرام پر اپلوڈ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے نے جیل کی سیکورٹی اور انتظامیہ کے کردار پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ قدیم جالنہ پولیس نے چند روز پہلے وشال ٹاکلکر نامی ملزم کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور دیگر جرائم کے الزام میں گرفتار کر کے عدالتی حکم پر جیل بھیج دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی پولیس نے ملزم کی معافی مانگنے کی ویڈیو بھی جاری کی تھی، جو ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر کافی گردش میں رہی۔ اب یہی ملزم مبینہ طور پر جیل کے اندر موبائل فون کے ذریعے ریلز تیار کر رہا ہے اور وہ ویڈیوز اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ ان ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد جیل کی سیکورٹی، نگرانی اور انتظامی نظام پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ایک طرف پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کر کے انہیں جیل بھیج رہی ہے، تو دوسری طرف اگر جیل کے اندر سے ہی سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ عوامی حلقوں میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں اور اگر جیل کے اندر قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ بی ایل اوز گھر گھر جا کر ہی ووٹر میپنگ کا کام مکمل کریں، بصورت دیگر ان پر ہوگی سخت کارروائی۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے ایس آئی آر ملازمین کو دیا انتباہ۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے ایس آئی آر مہم کی میعاد میں 2 ماہ کا اضافہ کرنے کا کیا مطالبہ۔ ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی سالگرہ کے موقع پر ریاست بھر میں منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرامز۔ ہریت مہاراشٹرا کے تحت ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر کی جائے گی شجرکاری، کہا سابق ایم ایل سی سنجے کینیکر نے۔ میونسپل اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین انل مکریے کی کاوشوں سے میگا میڈیکل کیمپ منعقد، سینکڑوں مریضوں کا کیا گیا مفت طبی معائنہ۔ امید پورٹل پر وقف پراپرٹیز رجسٹریشن کے معاملے میں مہاراشٹر وقف بورڈ پورے ملک میں ہوا سر فہرست۔ 16 جولائی تک 98% وقف جائیدادوں کا متعلقہ پورٹل پر کیا جا چکا ہے رجسٹریشن، وقف انتظامیہ کی اطلاع۔ اور 14 سال بعد ساوتری بائی پھولے بھاجی منڈی کے سبزی فروشوں کا بندوبست ہوا ختم۔ 22 جولائی کو اس مارکیٹ کا ہوگا لوکرپن، مگر پرانے کرایہ داروں میں سے بیشتر کرایہ دار اس دنیا سے کر گئے کوچ، تصدیق کے بعد ان کے ورثاء کو دیے جائیں گے اوٹے، کہا اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین انل مکریے نے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔